السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بھی بس خیر عافیت سے ہوں۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ میرا چینل ہے اسکلانا محمد زید کے نام سے یوٹیوب کے اوپر، اور یہ بھی آپ کے علم ہے کہ دوسری شادی کا عنوان چل رہا ہے۔ ابھی بیان کیا تھا کہ دوسری شادی کرنا شرعاً کیسا ہے، اب اس کی دوسری شادی کی شرعی حیثیت بیان کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے آئیں تو آپ اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے اور لائک اور شیئر کیجیے، جس کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمان ہے، سب شاداب رہے میرا وہ امتی، میری بات کو سنے لوگوں تک پہنچا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں نہ، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت فوقت میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری شادی کی شرعی حیثیت۔ سوال: آج کل فلموں، اخبار و مقالوں میں اکثر اسلام میں دوسری شادی کی اجازت کا بلا واسطہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے دوسری شادی کرے کہ گویا پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا یا بالفاظ دیگر ظلم کیا۔ اکثر پہلی بیوی روٹھ گئی اور میکے چلی گئی، طالبہ کیا یا تو دوسری کو طلاق دو یا مجھے، میں دوسری کو برداشت نہیں کرتی، اور اسی طرح قرآنی آیت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس کے لواحقین اکثر دوسری کو قتل کر دیتے ہیں۔ پہلی عورت کا یہ عمل اس کے لواحقین کا رد عمل اسلام کے احکامات کی روح سے ٹکراتا تو نہیں، اور ایسا کرنے سے مسلمان کھلانے کے مستحق ہیں، اور اس کے لواحقین بے جا حمایت اسلام کی روح کے منافی تو نہیں۔ نمبر 2، مسلمان عمرہ غیر مردوں سے اندرونی اور بیرونی ملک رائے رسم پیدا کرتے ہیں، اس طرح زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کی جائز منقوہ ان کے اس عمل سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہیں دوسری شادی کی ترغیب نہیں دیتی، حرام کاری سے نہیں بچاتی۔ اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ جواب: حق تعالیٰ شانہ نے 4 مردوں کو 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس کی اجازت بہت سی حکمت ملحوظ ہے۔ تاہم مرد پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل مساوات کا برتاؤ کرے، اور جو شخص عدل نہ کرے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ لیکن غیر قوموں کے اختلاط کی وجہ سے مسلمانوں نے اس معاملے میں افراط تفریط کر رکھی ہے، اور یہ افراط تفریط مردوں اور عورتوں کی جانب سے ہے۔ چنانچہ مرد یہ جانتے ہوئے کہ دوسری شادی کرنے کی صورت میں بیویوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گا، نہ دونوں کے درمیان عدل کر سکے گا، محض لطف اندوز کے لیے دوسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر بیشتر ایسا نکاح خفیہ طور پر کیا جاتا ہے، جس سے بہت سی قباحتیں جنم لیتی ہیں، دینی بھی، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی۔ یہ صورتحال قابل اصلاح ہے، اور ایسی حالت میں دوسری شادی کرنا خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایسا شخص اپنے دین اور دنیا دونوں کو غارت کر بیٹھتا ہے۔ ادھر ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو مطلقاً ایک عار اور عیب کی چیز سمجھ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض حالات میں غیر شرعی جنسی اختلاط کو تو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن دوسرے شادی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے یہ حکم خداوندی پر اعتراض ہے۔ گویا مجھے مسلمان کھلانے والے اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مردوں کو 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی، ہمارا دل و دماغ اس حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے جو صورتحال کا ذکر کیا ہے، اس کا منشا بھی یہی ہے کہ دوسری شادی کو بذات خود ایک برائی تصور کر لیا، جسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ نظریہ اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں، اور اس غلط فکری کا نتیجہ ہے کہ پہلی بیوی اپنا گھر خود برباد کر لیتی ہے، میکے جا بیٹھتی ہے، اور ساری زندگی خواری موڑ لے بیٹھتی ہے، مگر اپنے گھر شریفانہ طور پر آبادی کو قبول نہیں کرتی۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ گویا مرد کی دوسری شادی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے عورت اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہے، اور دین بھی غارت کر لیتی ہے۔ اسی طرح عورت کی طرف داری میں اس کے عزیز اقربا بھی دین دنیا برباد کر مول لیتے ہیں۔ اس افراد تفرید کے بجائے صحیح راہ اعتدال یہ ہے کہ مرد لوگ محض معاشرے کی وجہ سے دوسری شادی کا ارادہ نہ کریں، بلکہ بغیر شدید ضرورت کے دوسری شادی کرنے پر جو قباحتیں مرتکب ہو سکتی ہیں، ان پر غور کر کے دوسری شادی سے باز رہیں۔ اگر واقعی کسی کو دوسری شادی کی ضرورت ہو اور دونوں بیوی کے حقوق بھی ٹھیک ادا کر سکتا ہو، دوسری شادی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جائے، اور اس پر شدید رد عمل کا اظہار نہ کیا جائے، جس کا ہمارے معاشرے میں رواج ہے۔
اور اگر دوسری شادی کو ایک مطلقاً ایک عیب تصور کرنا اسلام کے مزاج کے ایک جاہلی تصور ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں کی نفی کرتا ہے، جس کی بنا پر اسلام نے 4 تک شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے جو لکھا ہے یہ بھی دراصل غیر اسلامی تصور کا شاخسانہ ہے۔ دوسری شادی نعوذ باللہ زنا سے بدتر ہے، اور یورپ اور غیر ملکی ممالک میں دوسری شادی ممنوع ہے، مگر عورتوں مردوں کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اختلاط پر کوئی پابندی نہیں۔ ہماری اعلیٰ سوسائٹی پر بھی اس اذیت کی ذہنیت کی چھاپ ہے۔ دوسری شادی کو تو عیب سمجھتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو مجرم تصور کرتے ہیں، لیکن غیر شرعی جنسی اختلاط کی نظر میں کوئی برائی نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نرم سے نرم جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ذہنی ارتداد ہے۔ ان کو اس ذہنیت سے توبہ کرنی چاہیے۔ جس سے کہ یہ بات کافی طویل کو شریعت حیثیت بیان کی جا رہی ہے، تو کہ اس کے اندر ہمارے معاشرے کا جو ہمارا فقدان ہے، ہمارا جو ذہنیت ہے، اس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جیسے کہ ہم اپنی دوسری شادی کو ہم جو ہوتی ہیں خواتین وغیرہ کہ وہ دوسری شادی کو تو برداشت نہیں کرتی ہیں، مگر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، طلاق وغیرہ تک کی نوبت آ جاتی ہے، بعض جگہ فساد جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور دوسرے جو سوسائٹی والے دوسرے ہمارے یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ممالک کے اندر جا کے گڑ چھلے اڑاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ جا کے وہاں پر اختلاط کرتے ہیں، ناجائز تعلقات کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں اس کو تو پسند کرتی ہے، مگر دوسری شادی کا نام لے کے ان کی کیا نام ہے ہوش کو اڑ جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسری شادی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بعض مرتبہ اس آیت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کہ اس آیت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آیت کے اندر اللہ کے حکم کے اندر نعوذ باللہ کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہے تو وہ ہماری نیت کے اندر، ہماری جو خواہشات کے اندر، اس کے اندر خرابی ہے کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے آج جو شادی کی جاتی ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اب تو مجھے شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے حقوق کو پورا کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا، اپنی خواہشات کے لیے کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کیا، جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، تو اس میں کوئی شریعت اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور جیسے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ دوسری شادی کا نام سنتے ہیں تو ایک عارضی محسوس کرتے ہیں، عیب سمجھا جاتا ہے، اس کو کیا برا سمجھا جاتا ہے۔ مگر دوسری شادی جو ان کے مرد جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر تو برا کام کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتے ہیں باہر ممالک میں جا کے، تو وہ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو شادی دوسری شادی کی ہے وہ اگر مرد کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ پورا ادا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نہ کرے، اس سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا، اور اس جو اللہ تعالیٰ اپنے جو بیویوں کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔